السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میرا اٹلی کا ٹور اب ختم ہو گیا ہے اور 10 سے 15 دن میں یہاں رہا ہوں۔ آ، بہت خوبصورت جگہ پہ میں بیٹھا ہوں، تو یہاں پہ میں نے سوچا کہ اپنا جاتے ہوئے کی لاگ بنا دوں۔ یہ یہاں پہ لوگ گھاس لگی ہوئی ہے اور اٹس ویری پریٹی۔ یہاں سے سوئٹزرلینڈ جو ہے وہ صرف 10 کلومیٹر دور ہے، اور میں سین موریٹس جا رہا ہوں، جو کہ ایک آ، آ، اسکی ریزورٹ ہے، دنیا کا امیر ترین اسکی ریزورٹ ہے یہاں پہ، اور مجھے کسی نے بتایا تھا اس کے بارے میں، تو آئی وانٹ ٹو گو چیک اٹ آؤٹ۔ خیر، تو اٹلی میں 2 ہفتے رہا۔ مجھے یہاں پہ یہ نظر آیا کہ مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ اٹلی میں اتنی خوبصورت پہاڑ بھی ہیں، سمندر بھی ہے، خوبصورت وادیاں بھی ہیں، میرے علم میں نہیں تھا۔ تو ایک تو مجھے یہ پتہ چلا کہ اٹلی جو ہے ہزاروں سال پرانا ہونے کے باوجود یہاں پر امیزنگ چیزیں بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ سویٹ ہیں، خیال کرتے ہیں۔ ینگ جنریشن جو ہے وہ ملک چھوڑ کے جا رہی ہے، تو دوسرے ملکوں کے لوگ یہاں پہ آ کے کام کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل مولدووین، البینین، میسیڈونین، جو ایکس یوگوسلاف کنٹریز کے لوگ ہیں، وہ بلغارین، رومینینز، یہ لوگ آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بنگالیز ہر جگہ پہ نظر آئے ہیں، اور انڈینز، پاکستانیز، یہ بہت نظر آئے ہیں۔ جتنے بھی سوینئر کے بزنس ہیں وہ ہمارے دیسی لوگ کر رہے ہیں، بنگالی بھائی اور انڈین بھائی وغیرہ جو ہیں وہ یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ اور افسوس مجھے یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے ملکوں میں یہ کام نہیں کرتے۔ فار ایگزامپل آئی ہیو نیور سین سوینئر شاپ ان پاکستان جس میں صرف آئی لو پاکستان یا پاکستان کی برانڈ کی کچھ چیزیں ملتی ہوں، یا کراچی یا لاہور کی چیزیں ملتی ہوں۔ تو دیٹس اے ہیوج بزنس اپارچونیٹی۔ میں بہت دفعہ اس پہ آئیڈینٹیفائی کر چکا ہوں کہ پیپل شوڈ اسٹارٹ سوینئر شاپس ان پاکستان، ان ایوری سٹی۔ اٹس اے ہیوج بزنس۔ 1 روپے کے 10 روپے بنتے ہیں سیدھے سیدھے۔ پھر یہاں پر ٹورزم جو ہے وہ نسبتاً باقی ممالک کے سستا ہے۔ 3 اسٹار ہوٹل 2,000 روپے سے 4,000 روپے کا مجھے آن این ایوریج پڑا۔ کھانا اگر آپ پیزا کھائیں تو $6 سے شروع ہوتا ہے، 6 یورو 7 یورو مل جاتا ہے۔ میک ڈونلڈ 8 یورو کا میل ہوتا ہے۔ اکانومی ان کی جو ہے بہت کوئی خاص اچھی نہیں ہے، لیکن ہمارے جیسے لوگوں کے لیے بہت اپارچونیٹیز ایم شور ہیں۔ اور یہ لوگ خوش اخلاق ہیں، آرام سے دوستی کر لیتے ہیں، ویل مینرڈ ہیں۔ ہوٹلنگ کی بہت اپارچونیٹی ہے، ان کو پاکستان لانے کے لیے بہت اپارچونیٹی ہے۔ یہ لوگ جابس کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے یہاں پہ جابس نہیں ہیں جو ان کے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو برقرار رکھنے میں ان کی ہیلپ کر سکے۔ تو یہ لوگ ملک چھوڑ کے، جیسے میں نے کہا، کہ جا رہے ہیں۔ جرمنی، سوئٹزرلینڈ، یو کے، یہاں پہ زیادہ تر لوگ چلے جاتے ہیں۔ انگلش پڑھانے کی بہت اپارچونیٹی ہے، تو اگر کوئی صاحب اٹالین سے انگلش پڑھا سکتے ہیں آن لائن، جس طرح لوگ قرآن شریف پڑھاتے ہیں آن لائن، تو اٹالین سے اگر آپ انگلش پڑھا سکتے ہیں، جرمن پڑھا سکتے ہیں، دیٹس اے ہیوج اپارچونیٹی۔ اور آپ 10 سے 12 یورو گھنٹے کا چارج کر سکتے ہیں اگر آپ یہ کام کرنا شروع کر دیں۔ کل مجھ سے حماد کہہ رہے تھے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، تو آئی تھنک حماد دس از اے گریٹ اسٹارٹ۔ آپ مجھے اگر واٹس ایپ کرے تو میں آپ کو جو اٹالین پاکستانی لوگ جمع ہوئے ہیں ان سے کنیکٹ کر دوں گا۔ یہاں پہ بہت سارے بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو اٹالین آتی ہے، جرمن آتی ہے، انگلش آتی ہے، ان سے آپ کنیکٹ کر کے ان کو یہ سکھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ کون سے انگلش ٹیچنگ ہاؤسز کھل گئے ہیں۔ ابھی میں سپر مارکیٹ میں تھا، تو ایک جگہ سے مجھے پرچہ میں نے اٹھایا، تو وہاں پہ بھی انگلش سکھانے کا آپشن لگا ہوا تھا، کیونکہ انگلش از اے فنڈامنٹل لینگویج وچ از نیڈیڈ ٹوڈے، تو اس کے لیے بہت لوگ انگلش سیکھ رہے ہیں۔ یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو لوگ پاکستان میں ہر وقت اردو کرتے رہتے ہیں، ان کو یہ ذہن میں ڈالنا چاہیے کہ دیکھیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اردو میں بات کر رہا ہوں، لیکن اگر میں میتھس اور جیوگرافی اور باقی چیزیں اور سائنسز اگر اردو میں پڑھوں گا تو میں کسی کام کا نہیں رہوں گا، دنیا میں بیکار انسان ہو جاؤں گا۔ اس کے لیے ہمیں انگریزی بالکل ایسے ہی آنی چاہیے جیسے ہمیں اردو آتی ہے۔ جس طرح ہم اگر سندھی ہوتے ہیں تو سندھی کے ساتھ ساتھ اگر ہمیں اردو نہیں آتی تو ہمیں لوگ اچھا نہیں سمجھ جائیں گے۔ پنجابی کے ساتھ ساتھ ہمیں اردو آنی چاہیے،
بالکل اسی طریقے سے ایک اور لینگویج جو ہے اس پہ فوکس کریں. یہ جو ہم کچرا پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو اس کے اوپر پڑھانے کے بجائے انگریزی چائنیز یہ زبانوں پہ فوکس کریں, کیونکہ یہ زبانیں وہ زبانیں ہیں جو کہ آنے والے ٹائم میں ہمیں سخت ضرورت ہوں گی. تو جو لوگ اردو کی فروغ کے لیے کام کرتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ذرا دنیا کا چکر لگائیں, گھومیں پھریں اور دیکھیں کہ اردو کی حیثیت کیا ہے اور اردو میں ہم کیا سیکھ سکیں گے. ہاں اردو آنی ضرور چاہیے. انہی بڑوں سے میں گزارش کروں گا کہ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کبھی کوئی کانفرنس ہوتی ہے اور 2-4 انگریز بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو میں انگلش میں اسپیچ بھی نہیں دیتا, صرف اس لیے کہ اردو میں زیادہ آرام سے بات کو ہضم کیا جا سکتا ہے, لیکن ٹرمینالوجیز کو اردو میں کرنے سے اس اردو کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا اور اس ٹرمینالوجی کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا اور اس علم کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. خیر, کمنگ بیک ٹو اٹلی, تو اٹس اے ویری بیوٹیفل کنٹری. آئی تھنک پیپل شوڈ ڈیفینیٹلی چیک اٹ آؤٹ. جیسے میں نے کہا کہ بہت ایکسپینسو نہیں ہے. اگر آپ پاکستان میں بھی سفر کرتے ہیں تو بھی ہوٹل تقریباً یہی کاسٹ کرتے ہیں آپ کو. میں بھی لاڑکانہ میں رہا تھا تو جو ہوٹل تھا وہ 3,500 روپے کا تھا, وچ واز سو ہوٹل. یہاں پہ اسی لیول کا ہوٹل, اس سے اچھے ہوٹل مجھے اس سے سستے ملے, بیچ پہ ہوٹل سستے ملے. اور کھانا میں نے جیسے کہا کہ پیزا, ایک پیزا جو 6 یورو کا ہوتا ہے وہ آرام سے آپ 2 لوگ کھا سکتے ہیں میرے جیسے. اینڈ وٹ ایلس, سبزی فروٹ پاکستان جتنی ہے اتنی سستی ہے. فروٹس اگر آپ کھاتے ہیں, فروٹس پہ رہتے ہیں, ٹریول کرتے ہیں, بزنس کے لیے آپ ڈفرینٹ زبان, یہاں بڑا مسئلہ ہے, زبانیں بہت کم لوگوں کو اچھی آتی ہے انگلش, تو اس لیے آپ کو اگر اٹلی سے بزنس کرنا ہے تو آپ کو اٹالین لینگویج ڈیفینیٹلی تھوڑی بہت آنی چاہیے. اگر تھوڑی بہت آئے گی تو جس طرح آپ کو کوئی ملے کے بعد السلام علیکم آپ کیسے ہیں بولے گا, اس کے بعد انگلش کو بولے گا تو آپ کو اچھا لگے گا. بالکل اسی طرح جس بھی ملک جائیں تھوڑے بہت لفظ آنے چاہیے, سیکھنے چاہیے. What else? I think this summarizes it. It's a big country in Europe. It's a declining country. پرانی کنٹری ہے. یہاں پہ بھی لوگوں کا یہی مسئلہ ہے کہ نئے جو خیالات ہیں ان کو اڈاپٹ نہیں کر پا رہے ہیں وہ, اور جس کی وجہ سے ان کی کنٹری زیادہ پروگریس نہیں کر پا رہی ہے. یہاں پہ زیادہ تر لوگ ابھی بھی جو ہے وہ نارتھ اور ساؤتھ والے اپنے آپ کو الگ سمجھتے ہیں کہ جی ناردرن اٹالین ہوں میں ساؤدرن اٹالین ہوں, تو اس کی وجہ سے یہ اکٹھے نہیں ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے یہاں پہ بھی چیلنجز ہیں. جس طرح ہماری قوم میں ہیں اس طرح ان کی قوم میں بھی یہ چیلنجز موجود ہیں. That pretty much sums it up. Again آپ یورپ پہ آئیں تو ہفتہ بھر ضرور رہیں. روم was pathetic. ہر چیز ٹوٹی ہوئی تھی, گندی تھی, سڑی ہوئی تھی. میں جو ناردرن اٹلی میں تھا that was pretty nice, organized, خوبصورت, صاف ستھرا. جو روم والا ایریا تھا that was very not nice at all. And beaches were amazing, mountains are amazing. آپ کے سامنے ہے یہ جو فال ہے یہ امیزنگ ہے. اور اگین بزنس ہمیں ایز اے گلوبل سٹیزن سب جگہ کرنا چاہیے. ڈونر ہر جگہ ملتا ہے, سموسے نہیں ملتے ہیں, بریانی نہیں ملتی ہے, کباب نہیں ملتے ہیں, نہاری نہیں ملتی ہے. بنگالیوں کا راج ہے اٹلی میں. آئی تھنک جتنے پاکستانی اتنے ہی بنگالی ہوں گے, وچ از گریٹ. دے ویری ہارڈ ورکنگ پیپل, ورک اے لاٹ. تو ان کے ساتھ بھی دوستی کریں, ان کے ساتھ بھی کنیکٹ کریں, اور یہاں کی چیمبرس کے ساتھ کنیکشن کرنا شروع کریں. اور میرے جو دوست ہیں بیانکا پاکستان آنا چاہتی ہیں, اور جارجیو جیوانی پاکستان آنا چاہتے ہیں. ان کے ساتھ مل کے اٹلی کو ایکسپلور کریں, اور بھی دوست بنائیں, کیونکہ دوستوں کے بغیر کوئی بھی کام کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. کسی بھی ملک میں اگر آپ نے کام کرنا ہے تو وہاں آپ کو دوست چاہیے جو آپ کو وہاں کے کلچر کے بارے میں بتائیں, معاشرے کے بارے میں بتائیں, چیزوں کے بارے میں بتائیں. اگر کوئی پاکستان آتا ہے پہلی دفعہ اور بزنس کرنا چاہتا ہے اور کسی کو جانتا نہیں ہے تو بزنس کیسے کرے گا؟ آپ بالکل اسی طرح سے یورپ میں بھی آپ کو کوئی نہ کوئی جاننے والا ضرور ہونا چاہیے. کچھ سوال ہو اسپیسیفک اس کے علاوہ تو مجھے ضرور پوچھ لیجیے گا, میں دوبارہ بنانے کی کوشش کروں گا. یہ ویڈیو جو ہے پروسیس ہو کے بلاگ کی شکل میں, کتاب کی شکل میں اور ویڈیو کی شکل میں انشاءاللہ ضرور اویلیبل ہو جائے گی. السلام علیکم.